الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ سیرت کے اس مجلس میں شریک ہیں۔ میری آواز آپ لوگوں کو اچھا سنائی دے رہی؟ ماشاءاللہ۔ تو میرے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس مجلس کا دورانیہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا اور اس کے نبی کا حق ہے۔ جیسے بہت سارا ٹائم ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں، ویسے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے زیادہ ٹائم دیں۔ تو تھوڑا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، ان باتوں پر توجہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ گزشتہ مجلس میں جو آخری بار ہمارے ساتھ تھی، ہم نے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ بڑا صبر آزما موقع تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور آپ کے ساتھ جو خدام تھے، خادم تھے، صحرا کی تپتی زمین، وہ گرم لو کی ہوا اور پیدل سفر بڑا مشقت اور بڑا صبر آزما تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کبھی چل کر کے اور کبھی اونٹنی پر کیا تھا۔ تو بہت آج جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں اور جب کار میں، بس میں سفر کرتے ہیں، تو کبھی بورڈ نظر آتا ہے وادی عصفان، یا کبھی ایسی جو نام آتے ہیں جو ہجرت کے سفر میں آتے ہیں، تو آدمی عقیدت سے کہہ اٹھتا ہے کہ یہی وہ راستہ تھا ہوگا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں گے، اور ہم تو آرام دہ اے سی میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیسا طے کیا ہے؟ چل کر طے کیا ہے، اونٹنی پر طے کیا۔ بہرکہ اس سفر میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ سفر کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ زندگی میں یاد رہ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ غار سے نکلے، جس غار میں چھپے تھے، غار ثور، اس غار سے نکلے، رات بھر چلتے رہے۔ صحرا میں، پتھروں میں چلنا آسان نہیں، وہاں کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھا، بس آسمان پر ستارے چمکتے تھے، اور پھر وہ صحرا کی زمین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ رات بھر چلتا رہا، اور صبح ہوئی پھر دوپہر تک چلتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال سے زائد عمر کے ہیں، چل رہے ہیں، اور جب ٹھیک دوپہر کا وقت آیا، چلچلاتی دھوپ شروع ہوئی، تو ایک پہاڑ کی چٹان نظر آئی، اور وہ چٹان ایسی جگہ تھی، بڑی مسطح تھی، مطلب اس پر لیٹا جا سکتا تھا، تھوڑی دیر سستایا جا سکتا تھا، آرام کیا جا سکتا تھا، اور اس پہاڑ کی چٹان پر دھوپ بھی پڑتی نہیں تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ چلو ہم لوگ تھوڑی دیر اس پہاڑ کی چٹان پر آرام کر لیتے ہیں۔ تو پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سونے کے لیے جگہ بنایا، تھوڑا لیول کیا، مٹی وغیرہ تھی صاف کیا، اور پھر اپنی قمیص نکال کر نیچے بچھا دیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ لیٹ جائیں، میں گرد و پیش جو بھی معاملات ہیں اس کی حفاظت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یعنی کہ ہم سوتے رہیں، کوئی جنگلی درندہ آ جائے، صحرا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لیٹ جائیں، میں ارد گرد کی حفاظت کے لیے متعین ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور سے ایک چرواہا آ رہا ہے، چرواہا شپر جو بکری چراتا وہ آ رہا ہے، اور شاید
اس چرواہے کا معمول تھا رہا ہوگا، وہ بھی بکریاں چراتے چراتے وہیں آ کر لیٹتا ہوگا۔ یہ لوگ تو آج گئے تھے لیٹنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی ادھر ہی آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی بکریاں لے کر آ رہا ہے، وہ بھی اس جگہ سے وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے کیا چاہا؟ وہاں آرام کریں، اور وہ بھی وہی چاہ رہا تھا۔ وہ جب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم مکے کے ہو یا مدینے کے ہو، اس طرف سے آ رہے ہو اس طرف سے آ رہے ہو، پتہ نہیں تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ وہ زمانہ تھا قحط سالی کا زمانہ، بکریوں کے تھن تھے لیکن دودھ اس میں نہیں تھا۔ اس آدمی سے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بکریوں میں دودھ ہے۔ تو میں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں دودھ دوہ سکتا ہوں، تھوڑا دودھ لے سکتا ہوں؟ تو وہ تو چرواہا تھا، اس نے کہا کہ ہاں بکریاں ہیں، آپ کوئی بکری لے لیجئے، دودھ لے لیجئے۔ یہ چیزیں عربوں میں تھی۔ آج آپ کسی گھر میں بھی جائیں، نیم کے پتے لینے چاہیں تو کیا پوچھے گا؟ یوڑ کڑپنگ ہے کیا بولے گا؟ نیم کے پتے، مونگے کی پھلی کے پتے اگر لینا چاہے تو کیا بولے گا؟ کاش یوڑ کڑپنگ ہے۔ تو وہ عربوں کے پاس وہ چیز نہیں تھی، وہ چرواہا تھا، اس کے پاس تہذیب اور ثقافت اور تمدن کی کوئی کتابیں وہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن ان کے پاس مہمان نوازی تھی۔ دیکھا کہ صحرا میں ہیں، بھوکے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی بکری لے لیجئے، دودھ نکال لیجئے، کوئی بات نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دودھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پہلے ایسا کرو کہ تھن ذرا صاف کر لو۔ صحرا میں بکری تھی، دھول اٹی ہوئی ہوگی، بال ہوں گے، اس تھن کو صاف کر لو تاکہ میں دودھ دوہ لوں۔ اور پھر دودھ دوہنے کے لیے وہاں کچھ تھا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب چلے تھے تو انہوں نے ایک چمڑے کا کٹورا اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس زمانے میں یا تو مشکیزے ہوتے تھے یا چمڑے سے کٹورے یا برتن بنائے جاتے تھے، پانی کے مشکیزے بنائے جاتے تھے، اور وہ چمڑے کا جو چرمی جو کٹورا تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینے کے پانی کے لیے، وضو بنانے کے لیے کام آ جائے گا۔ تو اس چرمی کٹورے میں انہوں نے دودھ دوہیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کیسے جگہ ہیں؟ تھک گئے ہیں، ساری رات چلے ہیں، آدھا دن چلے ہیں، تھک گئے ہیں، تو کیسے اٹھائیں گے نیند سے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پی لیجئے، کیا کیجئے؟ دودھ پی لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیے۔ وہاں کوئی کھانے کی چیزیں نہیں تھیں، اتنے لمبے سفر میں صرف کیا تھا؟ دودھ تھا۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی لیے، ابو بکر کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ وہ لوگ کھلا کر خوش ہوتے تھے، نہیں ہم ستا کر خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہمارے سفر ریزیوم کرنے، یعنی سفر جاری رکھنے کا وقت نہیں آیا، ہم لوگ تو سستا لیے ہیں، ہم کو اب چلنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ہم لوگ چل پڑے۔ یہ تھی بات اس چرواہے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات میں ایک واقعہ اور ہمارے ساتھ آتا ہے ام معبد کا۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ ام معبد۔ وہ ایسی خاتون تھی جو صحرا میں رہتی تھی، اپنے جھوپڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ، اور ان کے سفر کہا کہ اب ایسا ہوتا تھا، انشاءاللہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اور بات جسے ہم یہ پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں اب یہ جو سفر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف کسے بولتے ہیں؟ جیسے ٹو ویلر میں دو آدمی بیٹھے ہوں تو پیچھے والے کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ویسے عربی میں بولتے ہیں ردیف۔ تو پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے اور سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جوان تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بزرگی تھی۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو دیکھنے والے دیکھ کر پوچھتے تھے زیادہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے اور ابو بکر رضی اللہ، تو اس لیے لوگ آپ پر لوگ فوکس نہیں کرتے تھے، فوکس کس پہ ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ کیا پوچھتے؟ یہ آپ کے آگے جو بیٹھے ہیں یہ کون سے آدمی ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیسا دینا؟ بڑا لطیف سا جواب دیتے اور کہتے کہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ آدمی کون ہے؟ مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ لیکن مراد الگ الگ ہوتی تھی۔ یہ جواب سن کر سامنے پوچھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ آدمی راستہ بتلانے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جواب دیتے تھے کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے۔ تو جواب ایسا تھا، مطلب بھی پورا ہو جاتا تھا اور جواب بھی جیسے بہت سا پورا ہو جاتا تھا، کہتے ہیں۔ تو یہ تھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہم نے سنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے کا ایک واقعہ ہے۔ یہ خاتون تھی، یہ ہمیشہ اپنے خیمے میں بیٹھے رہتی تھی اور ان کے شوہر بکریاں لے کر جاتے، چراتے لاتے تھے، اور خاتون بڑی ہٹی کٹی اور رضی اللہ عنہا آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی تھی۔ یہ ان کے پاس ایک اچھا یہ تھا، وہ لوگوں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں تھیں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹینٹ پر جب یہ دونوں اور سارے لوگ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ پوچھنے میں کوئی عیب نہیں، مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا تو اس خاتون نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی میزبانی ضرور کرتے، اس لیے کہ ان کی میزبانی کرنا ان کی گھٹی میں عادت پڑی تھی، وہ لوگ ویسے ہی میزبانی کرتے تھے۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی میزبانی ضرور کرتے، اور بکریاں بھی اب گھر میں نہیں ہیں، بکریاں کہاں گئی ہیں؟ چرنے جنگل گئی ہیں، شوہر جنگل لے گئے ہیں، اور وہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے کنارے ایک بکری بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا ام معبد یہ بکری کیسے ہے جو یہاں بندھی ہوئی؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو ام معبد نے کہا کہ یہ بکری ایسی ہے، اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے ریوڑ کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے یہاں بندھی ہے۔ اب اس کے تھن میں دودھ کیا ہوگا؟ یہ بکری گھر میں اس لیے ہے کہ ریوڑ کے ساتھ اتنی کمزور، اتنی نقاہت والی ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بکری کہاں ہے؟ یہاں بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ تو وہ بولی اب اس میں دودھ کہاں سے آئے گا، وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا ٹرائی کر لوں، اس سے کیا کر لوں؟ دودھ دوہ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بابرکت ہاتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں کچھ دودھ دکھائی دے رہا ہے تو آپ ضرور دوہ لیں، کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا،
اللہ کا نام لیا اور دعا کی، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن بھر دودھ سے بھر آیا۔ یہ بکری کا تھن کیا ہوا؟ دودھ سے بھر آیا۔ آپ نے معبد رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا سا برتن لیا جو گھر میں تھا، جو ایک بڑی جماعت کا پیٹ بھر سکتا تھا، اس میں اتنا دودھ نکالا کہ جھاگ اوپر آیا، اس کا جو کف ہوتا ہے اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا رضی اللہ عنہ، وہ بھی پیٹ بھر کر پی لی، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور پھر برتن میں کا دودھ ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ برتن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ معبد رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے، ہسبینڈ، وہ آئے۔ انہوں نے اپنی کمزور دبلی پتلی بکریاں جو چرانے لے گئے تھے لے کر واپس آئے۔ ہانکتے ہوئے آپ پہنچے، دیکھا کہ برتن میں اتنا سارا دودھ ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، متعجب ہوئے، پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو معبد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی آئے تھے، جس کی ایسی صفتیں تھیں۔ پوری بات بتائے وہ کیسے تھے، آپ کا حلیہ بتایا۔ تو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ تم جیسے کچھ کہتی ہو اس سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش جس کو ڈھونڈ رہے ہیں شاید یہی وہ لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب معبد نے سارا دلکش انداز میں تصویر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی، تو یہ سن کر معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں قریش ایسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر زندگی گزار لوں۔ کس نے کہا؟ معبد نے۔ اور کوئی راستہ اگر مجھے زندگی میں ملا تو میں ضرور ایسا کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جی لوں گا۔ یہاں یہ واقعہ ہوا معبد کے خیمے میں۔ ادھر مکے میں کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہیں، یمن کی طرف گئے ہیں، حبش کی طرف گئے ہیں، مدینہ کی طرف گئے ہیں، کسی کو نہیں پتا، طائف کی طرف گئے ہیں۔ لیکن ایک جن تھا، کیا جن، مکے کے بولنے کی آواز تو آ رہی تھی لیکن آدمی دکھتا نہیں تھا۔ یہ آدمی کون ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ جن تھا، اشعار پڑھ رہا تھا۔ جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی معبدی ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسا رفیق محمد فیا لقصی ما زوى الله عنكم به لیہن بنی کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی سلو اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدوا۔ کہتے ہیں کہ وہ جن یہ اشعار پڑھ رہا تھا، ارے اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزائے خیر دے جو معبد کے خیمے میں اترے ہیں۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے، خیر کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ ہائے قصی قبیلے کا نام لے کر بولا کہ اللہ نے تمہیں سرداریاں عطا کی، اور آخر میں وہ کہتے ہیں تم اپنی خاتون سے اس بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، یعنی وہ بکری جس کا دودھ اللہ کے نبی نے دھویا، یعنی دوہا، اور وہ برتن جو دودھ سے بھر گیا۔ تم خود اگر بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی، بکری بھی کیا کرے گی؟ وہ بھی شہادت دے گی۔ ایک جن تھا، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ کیا، لیکن ایک جن کی آواز ہم کو سنائی دی جو مکے کے نیچے کے علاقے سے، نیچوں کے محلوں سے نکلا، بولتا ہوا جا رہا تھا، بالائی مکے سے وہ نکل گیا۔ جن کی آواز سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔
کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف گئے ہیں، جن نے بتلایا، کہ ام معبد کا پورا واقعہ بتلایا۔ ام معبد کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے ہیں، ان کے بکری سے دودھ پیے ہیں۔ تو یہ واقعات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ جو آپ نے شاید کئی مرتبہ سنا ہوگا، وہ ہے سراقہ بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور اس کو خود سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ جب اپنا واقعہ آپ خود بیان کریں گے تو بہت ساری باریکیاں اس کے نکات اور اس کے سارے چیزوں کو بیان کریں گے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ کوئی کام تو تھا نہیں، مجلسیں بیٹھتی تھیں، تو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی آ کر کہا کہ ساری قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش کر رہی ہے، میں نے ساحل کی طرف 2 آدمیوں کو جاتے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ بنی مدلج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کہا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں بھی اندر سے سمجھ گیا، لیکن ان دونوں کو پکڑنے کا انعام کتنا تھا؟ 100 کیمل، 100 اونٹ۔ تو میں نے اس کو کنفیوز کیا، میں نے کہا نہیں جی وہ دونوں نہیں ہوں گے، کون ہوں گے؟ کوئی اور ہوں گے۔ اندر سے میرا ارادہ کیا تھا؟ اس کے دماغ سے نکل جائے اور یہ کس کو ملے، یہ موقع مجھے ملے۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ اس کے بعد سراقہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تاکہ سامنے والے کو کیا نہیں آنا، ڈاؤٹ نہیں آنا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور میں نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ گھر کے اندر میرا جو سپیڈ دوڑنے والا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا اور میرا نیزہ نکالے اور ٹیلے کے پیچھے میرا انتظار کرے، میں آ رہا ہوں۔ تو ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا، گھر کے پچھواڑے سے نکلا، لاٹھی کا ایک سرا زمین پر، یعنی مطلب میں چل نہیں رہا تھا، لاٹھی ایسے زمین پر کر کے ایسے اڑ رہا تھا بس۔ لاٹھی اگر زور سے کریں گے تو آگے جائیں گے نا، جمپ کر کے، جیسے جمپ کرتے ہیں، اس تیزی سے میں نکلا اور دوڑاتا ہوا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی کیا ہو گیا، قریب پہنچ گیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ میرا گھوڑا گرا اور میں پھسل کر گھوڑے کے اوپر سے کیا ہو گیا، گر گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ لوگ پانسے نکالتے تھے، پانسے کے معنی ایک تیر نکالتے تھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا ہے یا غلط ہے۔ تو اسی لیے کہ جب وہ گرے تو ان کو ڈاؤٹ آ گیا کہ یہ میرا کام صحیح نہیں ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعاقب کر رہا ہوں، جو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ تو پانسا جو نکالا، تیر ایسے پھینک کے کرنا نہیں کرنا، ایسے سارے چیز، تو ایسا تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، یعنی میں ان کو پکڑنا چاہ رہا تھا، تیر نکلا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی، میں نے جو نکلا اسے مانا نہیں، اور پھر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب یہاں تک ہم قریب پہنچ چکے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کلام پاک کو سن رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے، اور قرات کی آواز سراقہ بن مالک سن رہے تھے۔ لیکن وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، آپ تلاوت کر کے آگے بڑھتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، کس کی طرف؟ سراقہ کی طرف۔ اب ایک بار ایسا ہوا کہ میرے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے، پھر ایک بار پاؤں دھنس گئے، یہاں تک دھسے کہ گھٹنوں تک پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور میں گر گیا۔ اور جب میں اٹھ کر کھڑا ہوا
تو دیکھا کہ غبار جیسا دھواں آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو پکار کر کہا کہ مجھے امان دے دیں۔ کیا کریں؟ مجھے امان دے دیں کہ اب تمہاری طرف سے میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی گارنٹی مجھے دے دیں۔ تو اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب میرے ساتھ ایسا سب کچھ ہوا تو میں نے سمجھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں آپ سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور قریب جا کر ساری باتیں بتائی کہ قریش آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کتنا دیت کا انعام رکھا ہے، اور پھر لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا کہ لوگ کیسے کیسے ارادے آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ توشہ ہے میرے ساتھ، اس میں سے آپ اگر کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اللہ کے نبی نے لینا پسند نہیں کیا، نہیں لیا، میرے توشے میں سے کچھ نہیں لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لیا اور مجھ سے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی چیز مانگا، صرف اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ رازداری میں رکھنا۔ کیا بولے؟ ہمارا معاملہ کیا کرنا؟ راز میں رکھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے امان لکھ دو۔ امان کا مطلب یہ تھا کہ اب یا فیوچر میں ہماری طرف سے تم کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی غضن، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے بھی جب پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کوئی کاپی پیسٹ کا زمانہ نہیں تھا، ڈرافٹ کاپی کرے پیش کرے، نیچے نام لکھ دیے، دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، چمڑے پر، کس پر؟ چمڑے پر لکھا گیا۔ کتنا ٹائم لگا ہوگا، لیکن ایک کی فرمائش پر، سراقہ بن مالک کی ریکویسٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا کہ سراقہ بن مالک امان میں ہیں، انہیں کوئی تکلیف، کوئی غضن نہیں پہنچائی جائے گی۔ دیکھیں، لیکن آج کل مسلمانوں کے ساتھ، خاص کر جو لوگ سلفی ہیں یا مسلک صحیح دین پر چلتے ہیں، اکثر ممالک میں ابھی جو حکومت بنی ہے نئی نئی، وہاں کتنے جو صحیح مسلک والے ہیں جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کو مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہیں، سمجھتے نہیں، ابھی بھی تعریف کرتے ہیں، او بڑا اچھا ہوا۔ کتنے ان کے سلطنت میں آتے ہی، پاور میں آتے ہی کتنے اچھے صحیح العقیدہ لوگ قتل کیے گئے یا جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ یہ انتقام ہے جو لیتے ہیں۔ یہ 20 سال، جیسے ان کہا 20 سال کے بعد پاور میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر مسلمانوں کو یا جو وہاں صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں بند کرنا، قتل کرنا، مارنا، اسے ہوتا ہے بیرکیف۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ آپ لکھ کر ان کو دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی پیچھے سراقہ آ رہے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال سراقہ یہ چیز لے کر کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے۔ واپس ہوتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سراقہ کہنے لگے کہ تمہارا کام میں کر چکا ہوں، تم جس کام کے لیے ادھر جانا چاہتے ہو، ڈھونڈنے کے لیے میں آلریڈی جا کر ڈھونڈ کر آ گیا ہوں، ادھر ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ دیکھیے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دن کے شروع میں صبح صبح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑنے کے لیے جو چلے تھے، شام ہوتے ہوتے دونوں کے پاسبان بن گئے، دونوں کے کیا ہو گئے؟ حفاظت کرنے والے ہو گئے۔
ایمان ایسے ہوتا ہے، ایمان ایسے ہوتا ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان جادوگروں کا واقعہ پڑھا، صبح صبح موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، شام ہوتے ہوتے اللہ کے ولی بن گئے۔ ایمان اتنا جلد دلوں میں کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ لیکن ایمان کا اثر اسے آدمی کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ 60-70 سال ہونے کے باوجود بھی مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ایک دن میں کیا ہوتی مسجد ہے؟ ایک رات میں، شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں اپنی جگہ ہیں شاندار ماشاءاللہ، لیکن اس کو آباد کرنے والے نمازی کیا ہیں؟ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے بیان کرتے ہوئے لکھا کہ راستے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ملے۔ بریدہ الاسلمی یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو لالچ آیا، خواہش آئی کہ پکڑ لیں دونوں کو اور انعام حاصل کریں۔ تو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، تو دل سے قربان ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ شکار کرنے آئے تھے، خود کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہیں اپنے ساتھ جو 70 آدمی تھے سب کے ساتھ مل کر مسلمان ہو گئے۔ بریدہ الاسلمی کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر قریش کے حوالے کر کے انعام لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا، آپ کے اخلاق، آپ کے وہ فاضلانہ کیفیت کو دیکھا تو خود کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور 70 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور پھر اپنی پگڑی اتاری، تیر سے اسے باندھا، اور سفید پھریرا یعنی بالکل لہراتا ہوا ایک جھنڈا وہ بن گیا۔ کس کی پگڑی تھی وہ؟ بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید۔ اس جھنڈے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ لڑائی نہیں چاہتے، ہم صلح صفائی چاہتے ہیں، اور دنیا کو عدالت و انصاف کا سبق سکھانے والا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لا رہی ہے۔ یہ بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی۔ اس کے بعد راستے میں ایک اور بھی بات ہوئی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ مسلمانوں کا ایک تجارت کا قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ شام سے جب قافلہ لوٹتا ہے مکے کے لیے، زبیر تو مکے میں رہتے تھے، قافلہ جب شام سے لوٹتا ہے تو مدینے کے راستہ ہو کر جاتا ہے۔ تو زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اور وہاں سے جو سفید چادریں لا رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ تو کبھی ہدیہ ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے، دونوں باتیں ہیں، صرف لینا نہیں ہے۔ ہدیہ تحادو یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا مکے سے مدینے کے لیے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا سفر طے کر کے آتے آتے قباء پہنچے ہیں۔ ماشاءاللہ قباء کی مسجد اب تو بڑی ہو گئی ہے، بہت ہی منور ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو وہ پیر کا دن تھا، 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ نبوت ملے ہوئے 14 سال ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 14 سال ہو چکے تھے۔ تو جیسے سمجھیں یعنی 1 سن ہجری کے مطابق، تو ربیع الاول کا مطلب تھا کہ سن 1 ہجری کا اگر حساب لگائیں، محرم صفر ربیع الاول ایسے، تو اگر انگریزی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو 23 سپٹمبر 622
ابھی تو کتنا ہے 21 622 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے ہیں. کہاں پہنچے ہیں؟ قبا پہنچے ہیں. تو قبا میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مدینے میں جو مسلمان تھے ان لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو مکے سے نکل چکے ہیں، آج کل میں مدینہ پہنچنے والے ہیں. تو قبا کا جو راستہ تھا مدینے میں داخل ہونے کا، مکے سے آنے کا، روز صبح اٹھ کے مسلمان سورج نکلنے سے پہلے کیا کرتے؟ وہ راستے میں جا کے بیٹھ جاتے. کچھ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے، کچھ لوگ کھجوروں کے جو درخت تھے اوپر چڑھ جاتے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں قبا کے قریب تشریف لا رہے ہیں. بیٹھتے 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 کب تک بیٹھتے؟ سورج کی دھوپ تیز ہونے تک بیٹھتے. اس کے بعد پھر گھروں کو واپس چلے جاتے. ایک روز ایسا ہوا، بہت طویل انتظار صحابہ نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے. تو پہلے تو وہ تو زمانہ ایسا نہیں تھا کہ کال کیا جائے یا کسی کو بتایا جائے، یا پوسٹل کا زمانہ نہیں تھا. بس دور سے اگر صحرا میں دھول اڑتی دکھتی تو سمجھا جاتا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. ہاں، تو کہتے ہیں کہ صحابہ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد واپس چلے گئے. وہاں ایک یہودی تھا، اس کا ایک گھر تھا قبا کے اس راستے میں. گھر اس کا بڑا عالی شان تھا. وہ کسی ضرورت کے لیے اوپر چڑھا، کسی ضرورت کے لیے وہ اپنے اوپر کے گھر کے اوپر گیا، یا اپنا جو ٹیلا تھا اس پر گیا. تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو دوست ہیں سفید کپڑوں میں ملبوس آ رہے ہیں، جن سے چاندنی چھٹک رہی ہے، چاندنی چمک رہی ہے. حالانکہ سفر میں ہیں. ابھی ان کو کس نے سفید سفید کپڑے دیے تھے؟ زبیر بن عوام نے. جب سفر میں آدمی جائے تو کیا ہو، ذرا دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے. تو بہت سارے ہیں سفر میں یا تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سفر میں گندے ہی ہونا نا تو گندے کپڑے پہن کے نکلیں. ایسا نہیں. سفر میں آپ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں، سفر کے ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا حلیہ کیا ہو؟ اچھا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ جو یہودی تھا اس نے زور سے چیخ کر کہا، عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو. اب یہ سنتے ہی مسلمانوں نے اپنے اپنے ہتھیار پہنے. ہتھیار پہن کر استقبال کرنا عربوں کی عادت تھی. وہ اپنے ہتھیار لگائیں گے اور استقبال کریں گے، اور سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے. اور وہاں جو قبیلہ تھا قبا کا، اس میں بنی عمرو بن عوف قبیلے کے محلے کے لوگ تھے. قبا جو محلہ تھا اس سارے محلے میں جو لوگ بستے تھے بنی عمرو بن عوف کے لوگ تھے. اب انہوں نے یہ باتیں سنی تو اللہ اکبر نعرہ بلند کیا اور سارے لوگ جمع ہوئے. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہو رہی ہے، آیات نازل ہو رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلے میں داخل ہوئے. یہ محلہ کس کا ہے؟ قبا والوں کا. قبا میں جو کچھ آبادی ہے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے ملاقات کیے. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبے کا دن تھا. دوشنبہ بولے تو پیر نا، دوشنبہ کا دن تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ آتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا نہیں،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے؟ اللہ کے نبی یہ ہیں. چونکہ بزرگی کس پر تھی؟ ابو بکر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوان نظر آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ کیا کرنا ہے؟ کچھ ایسا کرنا ہے کہ معلوم ہو کہ رسول میں نہیں ہوں, یہ ہیں. تو دھوپ آتی تھی تو اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ایک کپڑا لے کر سورج کی دھوپ کی طرف کیا کرے, کھڑ گئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو, سایہ ہو جائے. تو اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصار آتے, سلام کرتے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. لوگوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں, یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امنڈ آیا تھا. اللہ کے نبی ابھی مدینہ گئے نہیں, کہاں ہیں؟ قباء میں. قباء میں ہیں, تھوڑا فاصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چل کر جایا کرتے تھے مکے سے قباء تک, لیکن آج ذرا چل کے جانا مشکل ہے. ہم ٹیکسی سے جاتے ہیں, 10 ریال 15 ریال, لیکن چل کے جائیں تو اچھا ہے, لیکن ذرا دور ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہیں. ایک تاریخی دن تھا, بہت ہی ہسٹوریکل دن تھا کہ زمین نے ایسا دن نہیں دیکھا تھا. آج ایسا دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں اترے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کلثوم بن ہدم ان کے مکان میں رہے, لیکن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں, دوسری طرف مکے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے ہیں اور امانتیں بھی دیے ہیں کہ یہ امانت فلاں کی, یہ امانت فلاں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 3 روز رہے, لوگوں کی امانتیں واپس کی اور امانتیں ادا کر کے چل کر ہی مدینے کا رخ کیا. کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء ہی میں ہیں. قباء میں آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے مل گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چل کر نکلے ہیں, قباء پہنچے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن تھے؟ تو الگ الگ باتیں لوگوں نے کہیں. کسی نے کہا کہ 4 دن. کتنے دن تھے؟ 4 دن. 4 دن میں تو آنا مشکل ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے سے چل کر آنا مشکل ہے. یعنی پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات. جمعرات اس لیے کہتے ہیں کہ قباء سے آپ تھوڑا نکل کے آگے جائیں گے تو مسجد الجمعہ ہے, ایک مسجد پڑتی ہے جس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے. آج مسجد بڑی شاندار ہے. وہاں جب پہنچے تو جمعے کا دن آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا جمعہ پڑھا, تو اسی لیے آج بھی وہ مسجد کس نام سے مشہور ہے؟ مسجد الجمعہ, جمعہ مسجد. کیا وہ مسجد؟ جمعہ مسجد. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قباء میں 4 دن رہے, یا 10 سے زیادہ دن, یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 ڈیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. کتنے دن؟ 24 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے. اس دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی, جہاں تھے بنی عمرو بن عبد عوف, اس قبیلے میں ایک مسجد بنائی, مسجد قباء. مسجد قباء وہاں بنیاد رکھی, اس میں نماز پڑھی, اور یہ آپ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ. تو یہ ایک ہے کہ پہلی مسجد ہے. 5ویں دن, اگر آپ کہتے ہیں کہ 4 دن تھے تو 5ویں دن یا 26ویں دن, اگر 24 دن رہے ہیں
تو 26ویں دن جمعے کو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بنو نجار کے ایک محلے میں، بنو نجار کا محلہ آپ کے ماموں کا محلہ تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ماموں کے محلے سے گزریں اور پھر وہاں قیام نہ ہو؟ ماموں کے محلے میں تو اپنے ماموں کو اطلاع بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو ماموں نے بھی کیا کر لیا؟ اپنی اپنی تلواریں، اپنے اپنے نیزے سنبھالے اور کس کے استقبال کے لیے آئے ہیں؟ کس کا؟ یہ ماموں بھانجے کا رشتہ بہت مبارک ہوتا ہے، اس کو استوار رکھنا چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی ماموں سے بنتی نہیں ہے؟ کوئی ہے کیا؟ ہیں؟ نہیں۔ ماموں سے یہ سب ایسے رشتے ہیں جس کو استوار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم ان کے گھر نہیں جاتے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ جو آتا نہیں ہے اس کے ہاں آپ جائیں۔ اگر آنے والے کے ہاں آپ جاتے ہیں تو یہ عدل بدل ہو گیا، آپ نے ان کو کھلایا، انہوں نے آپ کو کھلایا۔ اس میں کون سا کمال ہے؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ جو لوگ آپ سے جڑتے نہیں ہیں۔ اکثر ماموں سے نفرت، عداوت وہاں پیدا ہوتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ ماموں نے جائیداد سے ہمیں محروم کر دیا، ہم کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، ایسی کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ رشتے ناتے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ جو ماموں تھے وہ بھی ساتھ تھے ان کے ساتھ، اور بنو سالم بن عوف کی آبادی میں جب پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے بطن وادی کے مقام پر جمعہ پڑھا جہاں مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی تھے جو مسجد جمعہ ہے۔ تو آج کی اس درس میں ہم نے یہ ساری باتیں پڑھی۔ مسجد قباء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسجد بنائی، اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد جمعہ۔ انشاءاللہ کل آپ لوگ پھر ہمارے ساتھ 6:40 پر ہمارے ساتھ رہیں گے۔ چونکہ زیادہ وقت آتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چلو 6:40 پر انشاءاللہ کل درس شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود مدینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ انصار کی بچیوں کی خوشیوں کا کیا عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب مدینے میں داخل ہو رہی ہے تو ہر کسی کی تڑپ ہے، شوق ہے، لگن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر مہمان بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ذروھا فإنھا مأمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی میں اس کے گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔